السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور آج کی اقبالی کی نشست کے روئے رواں ہمیشہ کی طرح میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، انسان کو کس مقصد کی خاطر اللہ نے دنیا پہ بھیجا ہے، اور ان سے میں کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال کے افکار سے، اشعار سے، نظریات سے یہ ہمیں بتائیں کہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، انہوں نے قرآن کی روشنی میں کیا فرمایا ہے اور کیا نصیحتیں کی ہیں، کہ اپنا مقصد حیات جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم سے، سر اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک اس حوالے سے دیکھا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو زندگی عطا کی ہے، جی یعنی جس ڈائمنشن سے بھی دیکھو نا بہت خوبصورت ہے نا جی، بشرطے کہ ہمیں اپنے اس مقصد کا پتہ چل جائے، ہمیں جو ہے نا یہ ہمیں کلیئرٹی آ جائے کہ یہ زندگی ہے کیا۔ اچھا، اس طرح علامہ نے ضرب کلیم میں زمانے حاضر کے انسان کے حوالے سے ایک بات کی ہے، 20ویں صدی کا انسان۔ جی، اب 20ویں صدی کا انسان اور یہ 7ویں صدی کا انسان جو ہے نا، اور 7ویں صدی کے انسان سے مراد ہے کہ کلمہ گو خلفۂ راشدین کے دور کا جو مسلمان تھا نا۔ جی تو اب علامہ فرماتے ہیں کہ عشق ناپید جی و خرد میں گزوش صورت مار، جی، مار کہتے ہیں کوبرے سانپ کو۔ کہتا ہے یہ جو 20ویں صدی ہے جس میں ہم یہ جو پورا عالم اسلام اور پورا یہ مشرق غلام ہے، خصوصی طور پر ہندوستان جو ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ جو یعنی عشق کی کیفیت ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی، جی، اور جو عقل جو ہے وہ کوبرے سانپ کی طرح انسانوں کو ڈس رہی ہے۔ اچھا، جی، لفظ جو استعمال کیا نا کہ وہ کوبرا سانپ ہے، یہ عشق ناپید و خرد میں گزوش صورت مار، جی، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا۔ کہ یہ 20ویں صدی کا انسان جو ہے نا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے، تو عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا۔ یعنی ایک سائڈ پر یہ جب فطرت اور کائنات کو جب مادی حوالے سے دیکھتے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، جی، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جی، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو یہ یعنی 20ویں صدی کا جو بحثیت مجموعی انسان، کیونکہ یہ جو یعنی مادی نقطہ نظر ہے دنیا کا، 20ویں صدی سے پورا یعنی یورپ اور مغرب، یعنی اگر عیسائیت اور یہودی کو دیکھو تو وہ تو آلریڈی جو ہے نا اس میں وہ کہ جب انہوں نے کہہ دیا، جب کانٹ نے کہا کہ بھائی عقل کے حوالے سے تو یہ خدا کا وجود ثابت نہیں ہے، اچھا، تو انہوں نے وہ تمام باتیں جو وہ نکال دیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ دنیا علیحدہ ہے اور
خدا کا تعلق صرف انسان سے ہے، تو اس حوالے سے وہ اس عینک سے اس نے دیکھنا شروع کیا، تو یہ چیزیں پیدا ہو گئیں۔ صحیح۔ تو اب اقبال کے جہاں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب احسان ہے ہمارے، میں تو سمجھتا ہوں پوری بنی نوع انسان پر، اور اسپیشل جو ہے نا مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے 3 جو ہے ان کو فلسفی کہہ لیں، سائنسدان کہہ لیں، مفکر کہہ لیں، فنکار کہہ لیں، ان کے حوالے سے اس بات کو انہوں نے، تو پہلے انہوں نے لیا ہے سپائنوزا کو۔ اچھا۔ یہ 17ویں صدی میں یہ یورپ کا یہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے وحدت الوجود کو انٹروڈکشن کرایا ہے یورپ میں۔ اچھا۔ لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ٹھیک۔ تو اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی عقل مند انسان کون ہے؟ تو وہ سپائنوزا کہتا ہے کہ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند۔ حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود۔ کہتا میرے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو جس کی زندگی کا مقصود زندگی ہے، یعنی جس کے سامنے اصل ٹارگٹ جو ہے وہ زندگی ہے۔ ٹھیک۔ اور زندگی کیا ہے؟ کہ محبوب حقیقی کی حضوری نصیب ہو۔ محبوب حقیقی، اچھا، اللہ، ہاں، کہ اس کی حضوری نصیب ہو، اور اس حوالے سے یعنی یہ دنیا روشن ہو اور تمہیں جو ہے سکون ملے، یہ زندگی ہے۔ اچھا اچھا۔ پھر دہراتا ہوں جی۔ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند۔ حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود۔ کہتا میرے نزدیک وہ عقل مند ہے۔ ٹھیک۔ اب جو ہے نا اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ افلاطون جو ہے نا وہ اس کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ اچھا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کو بڑے غور سے دیکھیں کہ یہ جو اپنا اس کا افلاطون کا جو نقطہ نظر ہے عقل مند بارے میں، کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ مسلمانوں میں بھی سرایت پذیر کیا ہے۔ جی۔ تو اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند۔ کہ افلاطون کہتا ہے کہ میرے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے جی کہ جو ہر وقت جس کے ذہن میں موت ہو۔ اچھا۔ کہ یہ جو دنیا یہ حقیقی نہیں ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں موت کا خوف ہو، تیاری موت ہو۔ اچھا۔ اور حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود۔ اچھا۔ کہتا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس کی مثال یعنی اندھیری رات میں ایک چنگاری کی طرح ہو اور وہ کوئی پتہ نہیں کس وقت بن جائے۔ تو کہتا ہے عقل مند آدمی افلاطون یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے نا موت کو، تو اس کے نزدیک کہ زندگی جو شروع کہاں ہوتی ہے؟ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ اب یہ دیکھو کہ کیسے طریقے سے یعنی اس ملکیت نے، بادشاہت نے، سرمایہ داری نے اس کو جو ہے نا وہ انڈکٹ کیا ہے اس میں مذہب کے حوالے سے مسلمان۔ او یار یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل دنیا تو جو ہے نا وہ عقل مند آدمی وہی ہے کہ جناب نے جو ہر وقت جو ہے نا وہ موت کو سامنے رکھے۔ صحیح۔ اور اس سے آدمی جو ہے نا بے عملی کا شکار ہوتا ہے۔ اب دیکھو اقبال نے کیا خوبصورتی سے یعنی یہ سمجھایا کہ قرآن کے نزدیک یا اسلام کے حوالے سے عقل مند آدمی کون ہے۔ جی۔ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق۔ کہتا ہے عقل مند آدمی جو ہے نا اس کے نزدیک نہ زندگی کوئی حقیقت ہے نہ ہی موت کی کوئی حقیقت ہے۔ اچھا۔ وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، کہتا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر کون سی چیز قابل ہے؟ کہتا ہے فقط خود ہی ہے
نگاہ خودی کا مقصود. اچھا. کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے میں لگا رہے, بے پرواہ ہو جائے زندگی اور موت سے, یہ عقل مند آدمی ہے. اچھا. اب ڈاکٹر صاحب آپ خود انداز لگائیں کہ ایسی شخصیت وہ جس جگہ بھی ہے, اور اب اسی بات کو اقبال نے مختلف انداز سے کہیں کہا ہے کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. صحیح. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے, ہو اگر خود نگر, خود گر, خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے نہ مر سکے. وہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے آب, اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند احباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خام ہے جب تک تو مٹی کا انبار تو, پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار تو یہ آج کا جو ہمارا یہ فیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے بہت ہی سادہ آسان طریقے سے یہ بات رکھی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پریچر ہیں, ہمارے جو مبلغ ہیں, وہ اور ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو سر سوری, تو یہ پھر آج کل جس طرح ایز اے والدین ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ڈگریاں دلوا رہے ہیں, اور بچے بھی اس لیے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں کہ اچھی نوکری ملے, اچھی جگہ شادی ہو, پیسہ آئے, گھر بنائیں, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, وغیرہ وغیرہ. ہاں, تو وہ ساری محنت تمہاری ادھر جا رہی ہے, تو وہ کس کھاتے میں آئے گی؟ اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے اس کے ساتھ؟ نہیں, وہ بھی جو ہے نا, ایک جو ہے نا, اب انہوں نے بچوں کے یعنی ذہن میں یا ایک انڈیویجول کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میری کوٹھی ہو جائے. ہاں بالکل. ہاں, میرا بینک بیلنس ہو جائے, میری نئی سے نئی ماڈل گاڑی ہو. جی ہاں. ٹھیک ہے, اور جناب نا میں لوگوں پر حاکمیت. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ملے گی. سیٹسفیکشن جو اگر ملے گی, کھانے پینے کے لیے, بچوں کی پرورش کے لیے کوئی انکم چاہیے ہوگی, کوئی نوکری, کوئی اس کو کس طریقے سے سیٹل کرے گا؟ کوئی کاروبار چاہیے ہوگا, کسی طریقے سے کچھ آئے گا نا. اب منو سلوا تو آنے سے رہا, اوپر سے پیکٹ بن کے آنے سے رہے, وہ تو اسی دنیا میں کرے گا نا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. ہاں, تو جیسے جیسے وہ اپنی شخصیت کے بارے میں کلیئر ہوتا جائے گا, جیسے جیسے فطرت اور کائنات کے بارے میں, تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا جتنا بڑا ٹارگٹ ہو, جیسا اس کی تمنا و آرزو ہو, کہ جب اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا مالک خدا ہے اور یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے. جی. اور بنی نوع انسان کا جو زندگی کا جو روحانی چشمہ ہے, وہ ہم اسے حی القیوم کہتے ہیں. اس چیز کو میں نے پریچ کرنا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب خود اندازہ لگاؤ کہ وہ پھر دن رات نچلا بیٹھے گا, اسے نیند آئے گی. پھر یہ ہے کہ اگر وہ کروڑوں پتی بھی ہے, ارب پتی بھی ہے, وہ اگر اس کے پاس وسائل ہیں بھی ہیں, تو وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لگائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نہ وسائل ہیں, نہ ٹارگٹ ہے, نہ کوئی نصب العین ہے. جس طرح وہ اقبال کہتا ہے نا کہ بھائی خار از مہجور قرآن شدی, شکوہ شنجے گردش دورہ شدی. اور تو ذلیل اور خار ہو گیا ہو اس وجہ سے کہ تجھے نصب العین ہی کوئی نہیں, اور تو کیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میرا مقدر اور میرا ستارہ خراب ہے. خار از مہجور قرآن شدی. دراصل وہ اقبال جو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے, اگر اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, نصب العین ہے, وہ زندگی کے سارے پہلو میں وہ جو ہے نا وہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا, تو اصل بات ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے, اس کی جو خودی ہے, وہ ناپختہ ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. سر دیکھیں نا,
اب علامہ اقبال جو چاہ رہے ہیں ہم سے، یہ تو اسی صورت ممکن ہے نا کہ جب خلافت ہو، جب آپ کے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو خلافت ذمہ دار ہے، کوئی بے روزگار ہے تو خلافت ذمہ دار ہے، کسی کو گھر چاہیے خلافت ذمہ دار ہے. مطلب خلافت ایسے کام کرتی ہے جس طرح خدا نے کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ یہ تمہارے لیے بنا دیا ہے. زمین کے اندر جو ہے مطلب سونا ہے، چاندی ہے، معدنیات ہے، منرلز ہیں، آئل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تم لوگوں کے لیے ہیں. مگر یہ تو نہیں ملتی ہیں عام انسان کو. وہ تو کہتا ہے نکالو اور سب برابر بانٹو، سب کو مطابق جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دو. یہ نظام تو نہیں ہے. اگر یہ نظام ہو تو پتہ بے فکر ہو کے پھر جناب کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، فطرت کے بارے میں سوچتا ہے، خودی کے بارے میں سوچتا ہے، خدا کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. پھر وہ مقصد حیات روحانی بھی ڈھونڈتا ہے، روحانی جمہوریت ڈھونڈتا ہے، روحانی حوالے سے بابات مرنے کے بعد کی وہ اس کے حوالے سے بھی تیاری کرتا ہے. یہاں تو ہمیں اتنا جھگڑ دیا گیا ہے کہ ہمیں تو روٹی کے لالچ سے جان نہیں چھوٹتی. ہاں تو اسی یہ بڑی زبردست بڑے آپ نے یہ جو سوال ہے نا، یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سوال ہے یہ. جی انہی کی بات. تو اصل بات جو ہے نا، یہ دراصل اقبال ہمیں بتدریج یا قرآن ہمیں بتدریج اس سائڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ تم نے بالآخر خلافت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. تم نے بنی نوع انسان کو جو ہے نا، جس طرح اللہ کہتا نا ہے کہ تم بار بار دیکھو کائنات کی طرف، سوچو بار بار دیکھو، تمہیں کسی جگہ کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. 1000 دفعہ دیکھو تمہیں. تو اسی طریقے سے تم نے اس دنیا کے اندر بھی تم نے جناب نا، یعنی جس طرح اقبال کہتا ہے نا فارسی میں بنشائے درویشی در ساز و دما دم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. کہتا ہے اب تیاری کرو، اسٹڈی سرکل کرو، غور کرو، فکر کرو، وسائل بناؤ، اور جب تم اس قابل ہو جاؤ تو کہتا ہے پھر ٹکراؤ اور خلافت کے لیے نافذ کرو. تو یہ اور یہ جب انسان میں پیدا ہو جائے یہ چیز، میرا خیال ہے جو وہ اسی کی بات کرتے ہیں کہ پہلے انسان اپنے اندر یہ چیزیں تیار کرے، پیدا کرے، تو پھر جو خدا کی جو مخلوق ہیں، بہت ساری مخلوقیں ہیں جو ہوائی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، قوتیں ایسی قوتیں ہیں، توانائی ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ وہ قوتیں ساری تمہاری ہیلپ کریں گی، وہ تمہاری مدد کریں گی. یہ مطلب 2-3 بچے پالنا، شادی مادی، یہ وہ پڑھائی یہ چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی، آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے پہلے اپنا اندر انسان پیدا کرو، خود ہی پیدا کرو، خودداری پیدا کرو، پرہیزگاری کرو، ایک مکمل انسان بن جاؤ. تو ڈاکٹر صاحب جیسے نا ہم دیکھو نا، ہم اشارہ کنایتوں یا بعض دفعہ واضح طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری 25 کروڑ کی جو ملک ہے، یہ دیکھا جائے تو یہ آبادی جو ہے یہ ہمارے لیے جس طرح اقبال نے اعلیٰ رحمہ نے وہ فاطمہ بنت عبداللہ میں ایک بات بڑی سمجھائی ہے. جی ہاں، فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ کلی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر. اب وہ گلستان جو خلافت عثمانیہ کے 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ، اور 20ویں صدی میں کیا آ گیا کہ جس طرح وہ خزاں آ جاتی ہے اور درخت تو ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں. تو جب درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں خزاں، تو لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ آج 20ویں صدی میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی کلیاں موجود ہیں آج بھی. بالکل. اور پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں یا رب ایسی چنگاری بھی اپنے خاکستر میں تھی، اپنی خاکستر میں تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑا نقطہ کھول دیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آج بھی جو ہے نا، اور آگے علامہ کہتے ہیں کہ اپنے آہو میں، اپنے صحرا میں ابھی بہت آہو پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہیں. تو یہ جو بجلیاں ہیں اور یہ جو آہو ہیں اور یہ جو کلیاں جو ہیں،
ڈاکٹر صاحب یہ بلکہ 25 وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے نور نکلے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا. ہاں، اور یہ اس نے 1912 میں بات کی تھی، اور ٹھیک 11 سال کے بعد جناب ترکوں نے یعنی فرانس کو، یونان کو، اٹلی کو، برطانیہ کو مار مار کے جناب نا انہوں نے سیدھا کر دیا تھا. آج بھی وہ جذبہ چاہیے جو فاطمہ بنت عبداللہ، حالانکہ 12 سال کی بچی تھی. ہاں، تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے. اور یہ دیکھیں وہ زوارہ جو تھا قبیلہ جس کے 1000 اس کی فیملی تھی، 1000. اور یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1000 کے 1000 خواتین، بچوں، فاطمہ اور اس کا والد جو تھا عبداللہ، وہ سب شہید ہو گئے تھے. لیکن ٹھیک جناب 13 سال کے بعد وہ اقبال کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تیری قبر سے یہ چیزیں نکلیں گی، اور تو جناب نا اور لوگوں نے دیکھا. تو آج بھی دراصل اقبال ہمیں جو ہے نا بڑے یعنی ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا قرآن، ہمارے خدا، ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اچھا، اپنی شخصیتیں مضبوط کرو، تم بالکل بتدریج اسی طرف یہاں بھی اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ آج کی ہماری ڈی سی صاحب کے اختتام کو پہنچی. امید ہے کہ آج کے اس نقطے کو زندگی اور مقصد زندگی، مقصود زندگی، عقل کی نظر میں کیا ہے اور قرآن کی نظر میں کیا ہے، علامہ اقبال نے بڑے اچھی طریقے سے فرما دیا. بڑے بڑے فلاسفرز کو سامنے رکھ کے اس کی نشاندہی کر دی. امید ہے آپ بھی مستفید ہوں گے. طلباء و طالبات اور باقی جو بھی فرد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ان تک آپ یہ بات پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.